جاتے ہیں۔ آپ ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتے ہیں اور آپ ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتے ہیں۔ آپ ہی ہیں کہ جسے چاہتے ہیں بے شمار روزی دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ پہلی کیٹیگری ہے نشان امتیاز۔ جناب سرتاج عزیز۔ جناب سرتاج عزیز نے 1974 میں غذائی تحفظ کے نئے عالمی نظام کے لیے مہم کی قیادت کی اور زرعی ترقی کے لیے اربوں ڈالر کا بین الاقوامی ترقیاتی فنڈ قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس فنڈ کے ذریعے اب تک 120 ممالک کو خوراک کی پیداوار بڑھانے اور دیہی افلاس کو کم کرنے کے لیے $20 بلین کی امداد فراہم کی گئی ہے۔ آپ کو تمغہ خدمت اور ستارہ خدمت سے نوازا جا چکا ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سرتاج عزیز کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میر حاصل خان بزنجو۔ میر حاصل خان بزنجو نے 1990 میں سیاست میں قدم رکھا۔ آپ نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے اور آمنانہ حکومت کے ذریعے آئین کو معطل کرنے کی مخالفت کی۔ آپ ملک میں موجود اقلیتی طبقوں کے حصے، متنوع ثقافتی، لسانی اور مذہبی عناصر کو قبول کرنے کے زبردست حامی تھے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے میر حاصل خان بزنجو کو نشان امتیاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کا بیٹا وصول کرے گا۔ جسٹس ریٹائرڈ بھگوان داس انجہانی۔ جسٹس ریٹائرڈ بھگوان داس قانون کی بالادستی، انتہائی ایمانداری اور مضبوط کردار کے اصولی موقف کے لیے پہچانے جاتے تھے۔ آپ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کے چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دینے والے پہلے ہندو اور تیسرے غیر مسلم بنے۔ مزید برآں آپ خواتین کے غیرت کے نام پر قتل اور کاروکاری کے بھی سخت مخالف تھے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جسٹس ریٹائرڈ بھگوان داس انجہانی کو نشان امتیاز بعد از مرگ کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ وصول کریں گی۔ جناب احمد غلام علی چھاگلا مرحوم۔ جناب احمد غلام علی چھاگلا ایک پاکستانی اسکالر، مصنف اور موسیقار تھے۔ 1948 میں آپ کو پاکستان کی قومی ترانہ کمیٹی کا رکن مقرر کیا گیا، جسے پاکستان کا قومی ترانہ بنانے کا فریضہ تفویض کیا گیا تھا۔ آپ نے کمیٹی کے دیگر اراکین کے ساتھ مل کر موسیقی ترتیب دی۔ آپ متعدد اردو، گجراتی، سندھی اور انگریزی ڈراموں کے لیے موسیقی ترتیب دینے کا اعزاز بھی رکھتے ہیں۔ فن موسیقی کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب احمد غلام علی چھاگلا مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کے صاحبزادے جناب عبدالخالق صاحب طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آج کی اس تقریب میں نہیں آ پائے ہیں، اس لیے جناب احمد غلام علی چھاگلا مرحوم کے لیے نشان امتیاز کا اعزاز سیکرٹری وزارت اطلاعات و نشریات شاہرہ شاہد صاحبہ وصول کریں گی۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم مرحوم۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ایک معروف اور جہاندیدہ شاعر تھے۔ آپ نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی جو بہت مشہور ہوئیں۔ آپ کردار ٹوٹ بٹوٹ کے خالق بھی تھے۔ آپ فارسی سے پنجابی اور اردو زبانوں میں کئی شاعرانہ کاموں کے مترجم تھے۔ آپ کی نظمیں نور جہاں، نسیم بیگم، فریدہ خانم اور غلام علی جیسے نامور گلوکاروں کے گائے ہوئے گانوں کی زینت بھی بن چکی ہیں۔
شاعری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کی پوتی وصول کریں گی. جناب محمد کوی خان مرحوم. جناب محمد کوی خان نے پاکستانی فلم، تھیٹر اور ٹیلی ویژن کے لیے اداکاری کی. پی ٹی وی کا 1984 سے 85 کا ڈرامہ سیریل اندھیرا اجالا آپ کی وجہ شہرت بنا. فن کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات پر آپ کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا جا چکا ہے. پرفارمنگ آرٹس، ڈرامہ، فلم اور سٹیج کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد کوی خان مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز جناب سہیل احمد صاحب وصول کریں گے. جناب جہانگیر خان. جناب جہانگیر خان نے 10 بار ورلڈ اوپن اسکواش چیمپئن شپ اور 6 بار برٹش اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیتی اور ایک بھی میچ ہارے بغیر 555 میچز جیتنے کا ریکارڈ قائم کیا، جو آج تک کسی بھی کھیل میں برابر نہیں کیا جا سکا ہے. 1999 میں فرانس نے آپ کو اسپورٹس اینڈ یوتھ ایوارڈ سے نوازا. 2007 میں لندن میٹروپولیٹن یونیورسٹی نے آپ کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا. آپ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز مل چکے ہیں. کھیل اسکواش کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب جہانگیر خان کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب جان شیر خان. جناب جان شیر خان نے مسلسل 6 سال برٹش اوپن، 8 سال ورلڈ اوپن، 5 بار ورلڈ سپر سیریز، 7 بار یو ایس این جے پی مورگن، 6 بار یو ایس این جے پی مورگن، 7 بار ہانگ کانگ اوپن اور 10 بار پاکستان اسکواش اوپن جیتنے کا اعزاز بھی حاصل کیا. آپ کو مسلسل 10 سال تک دنیا کے نمبر 1 اسکواش پلیئر کا اعزاز بھی حاصل ہے. آپ اس سے پہلے صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز بھی وصول کر چکے ہیں. کھیل اسکواش کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب جان شیر خان کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ چونکہ گورنر ہاؤس سندھ میں بھی ایک انویسٹیچر سیریمنی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی بنا پر گورنر سندھ کو اس سے پہلے ان کی باری سے پہلے ایوارڈ دیا جا رہا ہے. جناب محمد کامران خان ٹسوری. جناب محمد کامران خان ٹسوری ایک معروف تاجر اور مخیر انسان ہیں جو کہ فی الوقت گورنر سندھ کے عہدے پر فائز ہیں. آپ نے اپنے کاروبار جدید رجحانات پر قائم کیا اور 3 بار بزنس آف دی ایئر ایوارڈ حاصل کیا. آپ کو جیمز اور جیولری کے شعبے میں 9 مرتبہ لارجسٹ ایکسپورٹر ٹرافی سے بھی نوازا جا چکا ہے. مزید برآں آپ گولڈن سن آف پاکستان کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد کامران ٹسوری کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. Category Hilal Pakistan. Miss Robin Lynn Raphael. Miss Robin Lynn Raphael is an American diplomat and an expert on Pakistan affairs. She's always highlighted the importance of Pakistan. In 2009, she joined the Afghanistan-Pakistan Task Force to allocate U.S. resources. The legislation enacted in late 2009 tripled civilian U.S. aid to Pakistan to approximately $1.5 billion annually.
In recognition of her outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Ms. Robin Lynn Rafal the award of Hilal-e Pakistan. कैटेगरी हिलाले इम्तियाज़ डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हई मरहूम। डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हई का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के इब्तदाई अयाम में आपकी 18 साला इल्मी खिदमत आपका नाकाबिले फरामोश कारनामा है। आपकी मशहूर किताब स्टोरीज़ ऑफ ग्रेट मुस्लिम्स का 5 मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा किया जा चुका है। ब्रिटिश नेशनल म्यूज़ियम ने 1951 में आपके स्कॉलरशिप को तस्लीम किया और आपका नाम मुमताज़ मुसन्निफ़ीन की फ़हरिस्त में शामिल किया गया। रिटायरमेंट के बाद आपने जिना प्रिपरेटरी स्कूल रावलपिंडी का आगाज़ किया और पाकिस्तान के नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल फराहम करने की बुनियाद रखी। तालीम के शोबे में आपकी गरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हई मरहूम को हिलाल इम्तियाज़ बादज़ वफ़ात का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपका बेटा वसूल करेगा। Engineer Professor Ahmed Farooq Bazai. Engineer Professor Ahmed Farooq Bazai, Balochistan University of Information Technology, Engineering and Management Sciences, कोयटा के वाइस चांसलर हैं। आपको वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस की जानिब से अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वर्ल्ड मार्केटिंग समिट, मलेशिया की जानिब से गोल्डन स्टार एकेडमिक एंड एजुकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड और एशियन एजुकेशन लीडरशिप की तरफ से विजनरी लीडर अवार्ड और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जा चुका है। तालीम के शोबे में आपकी गरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने इंजीनियर प्रोफेसर अहमद फारूक बाज़ई को हिलाल इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। Professor Dr. Talat Nasir Pasha. Professor Dr. Talat Nasir Pasha यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के वाइस चांसलर हैं। आप पोल्ट्री, डेयरी और गोश्त की सनत के लिए एकेडेमिया और इंडस्ट्री के रवाबित को फ़रोग देने में पहलकार की हैसियत रखते हैं। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर के क़याम के लिए 3.3 मिलियन रुपए के PC1 की मंजूरी हासिल की। 2015 में आपको सितारा इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया जा चुका है। साइंस तालीम के शोबे में आपकी गरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा को हिलाल इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। हकीम रिजवान हफीज़। हकीम रिजवान हफीज़ चौथी नस्ल के नामवर हकीम हैं जो गुज़श्ता 42 बरस से तिब यूनानी की इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने जिगर के अमराज, पोलन एलर्जी, दर्द शकीका, जोड़ों के अमराज, मैदे के अमराज, दमा और मोटापे का कामयाब इलाज करने से पूरी दुनिया में एहतराम और नाम कमाया। आपका सबसे बड़ा कारहाय नुमायाँ तिब यूनानी फार्माकोपिया की 3 जिल्दें मुरतब करना और हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी से शाया करना है, जो कि 50 साल से तातुल का शिकार था। आपको इससे पहले तमगा इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जा चुका है। सेहत के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने हकीम रिजवान हफीज़ को हिलाल इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है।
ڈاکٹر راجہ علی رضا انور. ڈاکٹر علی رضا نے یونیورسٹی آف مانچسٹر UK سے PhD مکمل کی. آج کل آپ نیوکلیئر انجینئرنگ کے شعبے میں مختلف اہم منصوبوں کے ڈیزائن، ڈیولپمنٹ، کنسٹرکشن اور آپریشنز کی نگرانی کر رہے ہیں. آپ کو ایک اہم پروجیکٹ کی تعمیل کی ذمہ داری بھی تفویض کی گئی ہے. آپ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا جا چکا ہے. انجینئرنگ نیوکلیئر کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر راجہ علی رضا انور کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب رئیس احمد پاکستان کے معروف وائلن ساز ہیں. آپ گزشتہ 45 سالوں سے موسیقی ترتیب دے کر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ کو مشرقی اور مغربی موسیقی کی مختلف اصناف پر عبور حاصل ہے. آپ 50 سے زائد سربراہان مملکت کے سامنے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر چکے ہیں. حال ہی میں آپ نے ویانا آسٹریا میں ہائی پروفائل ایونٹ میں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. آپ کو اس سے پہلے صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا جا چکا ہے. فن وائلن ساز کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب رئیس احمد کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب امجد اسلام امجد مرحوم. جناب امجد اسلام امجد ایک مشہور شاعر، ڈرامہ نگار، مترجم، نکات، کالم نگار اور سفر نامہ نگار تھے. آپ کی شاعری کے 2 درجن سے زائد مجموعے شائع ہو چکے. آپ بطور ایسوسیٹ پروفیسر میو کالج، ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل، ڈائریکٹر جنرل اردو سائنس بورڈ، ڈائریکٹر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، ایڈوائزر دنیا ٹی وی اور یونیورسٹی آف لاہور میں کام کرتے رہے ہیں. آپ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز کا اعزاز بھی عطا کیا گیا ہے. فن ادب کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب امجد اسلام امجد مرحوم کو ہلال امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کا بیٹا وصول کرے گا. جناب احمد عارف نظامی مرحوم. جناب احمد عارف نظامی معروف صحافی اور کالم نگار تھے. آپ نوائے وقت گروپ آف نیوز پیپرز کے بانی اراکین میں سے ایک تھے. آپ نے 2013 کی عبوری حکومت میں وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات کی خدمات بھی انجام دیں. آپ آل پاکستان نیوز پیپرز ایسوسی ایشن اور کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے صدر کے طور پر بھی کام کرتے رہے. آپ نے سیاسی مسائل پر بے شمار مضامین اور کالم لکھ کر قومی شہرت حاصل کی. صحافت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب احمد عارف نظامی مرحوم کو ہلال امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ وصول کریں گی. جناب مجیب الرحمان شامی. جناب مجیب الرحمان شامی 1999 میں روزنامہ پاکستان کے چیف ایڈیٹر بنے. آپ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے صدر منتخب ہوئے، جو کہ پاکستان میں پرنٹ میڈیا کے پبلشرز کی واحد نمائندہ جماعت ہے. اس کے علاوہ آپ ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن پاکستان چیپٹر کے صدر بھی ہیں. آپ کا ٹی وی پروگرام نقطہ نظر 2000 سے زائد اقساط مکمل کر چکا ہے. آپ کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا جا چکا ہے. صحافت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب مجیب الرحمان شامی کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے.
जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी। जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी 1960 में उर्दू डाइजेस्ट के एडिटर इन चीफ मुकर्रर हुए। इसके अलावा आप रोज़नामा जसारत और हफ्त रोज़ा ज़िंदगी मैगज़ीन के एडिटर भी रहे। आपको सऊदी अरब के शाह फैसल, ईरान के वज़ीर आज़म अब्बास होदा, जुल्फ़कार अली भुट्टो और बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर आला शेख मुजीबुर रहमान का इंटरव्यू करने का एज़ाज़ हासिल है। आपको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है। सहाफ़त के शुबे में आपकी गरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी को हिलाल इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपका पोता वसूल करेगा। मोहतरमा बिल्किस बानो ईदी मरहुमा। मोहतरमा बिल्किस बानो ईदी ने 1965 में बहैसियत नर्स डिस्पेंसरी में शमूलियत इख्तियार की। आपने झूला मंसूबे की देखभाल संभाली। ये फाउंडेशन कराची में एक हस्पताल और एमरजेंसी सर्विस चलाती है। आपको रेमन मैग्सेसे अवार्ड, मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड और सितारा इम्तियाज़ का एजाज़ भी अता किया जा चुका है। समाजी खिदमात के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा बिल्किस बानो ईदी मरहुमा को हिलाल इम्तियाज़ बाद अज़ वफ़ात का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी बेटी वसूल करेगी। जनाब मोहम्मद रमज़ान चीपा। जनाब मोहम्मद रमज़ान चीपा ने 1987 में जब कराची सदर का इलाका 2 बम धमाकों से लरज़ उठा था, जिसमें सैकड़ों इंसानों की अमवात हुई और बेशुमार ज़ख्मी हुए। इसके बाद आपने इंसानियत की खिदमत के मुक़द्दस काम का बेड़ा उठाया और चीपा वेलफेयर एसोसिएशन की बुनियाद रखी। फ़िल वक्त आपकी फ़लाही तंजीम के पास 500 से ज़ायद चीपा एम्बुलेंसेस हैं, जिनके मराकज़ सरकारी अस्पतालों के करीब पूरे कराची शहर और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में वाक़ हैं। आपको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद रमज़ान चीपा को हिलाल इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। सरदार अहमद नवाज सुखेरा। सरदार अहमद नवाज सुखेरा ने काबीना और काबीना कमेटी के 550 से ज़ायद इजलास मुनक्कद कराए, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है। सेक्रेटरी कॉमर्स के तौर पर आपने चीन पाकिस्तान FTA-2 का मुआहिदा, रूस के साथ 28 साल पुराने तजारती तनाज़े का हल और सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड के तौर पर गवर्नेंस इस्तिलाहात की क़ियादत की, जिसने आलमी बैंक की रैंकिंग में पाकिस्तान की दर्जाबंदी में 28 पॉइंट्स का इजाफा किया। बतौर सेक्रेटरी निजकारी आपने निजकारी से कौमी ख़जाने में $1.75 बिलियन का इजाफा किया। खिदमात आमा के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने सरदार अहमद नवाज सुखेरा को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। जनाब मारूफ अफजल मरहूम। जनाब मारूफ अफजल को अबूज़बी में पाकिस्तानी सफारत खाने में बतौर कम्युनिटी वेलफेयर अटैची खिदमात अंजाम देने के लिए भेजा गया। आपने 2005 में आने वाले ज़लज़ले के हवाले से UAE में बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को मदद के लिए इकट्ठा करने में कलीदी किरदार अदा किया। वफाकी हुकूमत में होते हुए आपने काफ़ी अरसे से ज़ेर इल्तवा कश्मीर हाईवे को 10 माह में मुकम्मल कराने के साथ साथ कई और अहम मनसूबे तकमील तक पहुँचाए। खिदमात आमा के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मारूफ अफजल मरहूम को हिलाल इम्तियाज़ बाद अज़ वफ़ात का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपकी बेवा वसूल करेंगी।
जनाब मोहम्मद तलहा महमूद। जनाब मोहम्मद तलहा महमूद बिजनेस मैन और मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं। आपने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए अजीम इंसानी और समाजी खिदमात अंजाम दी। 2010 में पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन सैलाब के दौरान आपने ज़िला नौशहरा और मर्दान में दर्जनों घर तामीर किए। सिंध में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के कई मंसूबे कायम किए और सैकड़ों बेवाओं के लिए माहाना इमदादी फ़ंड भी तकसीम किए। शाम में खाना जंगी के दौरान हज़ारों पनाहगाहें और अरफा में यतीम बच्चों के लिए एक स्कूल कायम किया। खिदमात आमा के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद तलहा महमूद को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी बेटी वसूल करेंगी। जनाब हिलालुर रहमान रियासत और सरहदी इलाकों से मुतालिक सेनेट की कायमा कमेटी बराए सैफरान के चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हुए। आपने कमेटी की क़यादत की और मज़कूरा मंसूबे में बड़े तजादात की निशानदही करने में कामयाब रहे। आपने सेनेट की कायमा कमेटी बराए सैफरान के चेयरमैन की हैसियत से 384.75 मिलियन रुपए की वसूली में अहम किरदार अदा किया, जो आपकी हिदायत पर सरकारी ख़जाने में जमा कराए गए। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब हिलालुर रहमान को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। डॉक्टर गोहर एजाज ने एप्टमा के चेयरमैन की हैसियत से टेक्सटाइल की बरामदात $10 बिलियन से बढ़ाकर $13 बिलियन तक पहुंचाई, जिनका सालाना टर्नओवर $100 मिलियन से ज़्यादा है और 5,000 से ज़ायद अफराद को रोज़गार फराहम हुआ। आपने गुज़िश्ता 3 सालों में बतौर चेयरमैन जिना हॉस्पिटल 300 बिस्तरों और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम के लिए 2 अरब रुपए अतिया किए। आपको सितारा इम्तियाज़ अता किया जा चुका है। इंसान दोस्ती के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर गोहर एजाज को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। कैप्टन रिटायर्ड शेर आलम महसूद मरहूम। कैप्टन रिटायर्ड शेर आलम महसूद ने औरकज़ई एजेंसी में पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर बहादुरी से खिदमात अंजाम दी। 6 जनवरी 2023 को आप आज़ाद जम्मू और कश्मीर में गंदम की ख़रीदारी के लिए इजाफी फ़ंड के हुसूल के लिए समरी पर काम कर रहे थे। दफ्तर में फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान दिल में तकलीफ़ होने के बावजूद आप काम करते रहे, जिसकी वजह से आप इंतकाल कर गए। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने कैप्टन रिटायर्ड शेर आलम महसूद मरहूम को हिलाल इम्तियाज़ बादज़ वफ़ात का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपका बेटा वसूल करेगा। जस्टिस रिटायर्ड फजल करीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज थे। आपकी लिखी गई बहुत सी किताबों और मज़ामीन में से इनकी किताबें रिव्यू जुरिस्डिक्शन एंड रिव्यू और एक्सेस टू जस्टिस इन पाकिस्तान जुडिशल ऑफ पब्लिक एक्शंस बेमिसाल हैं। ये किताबें दुनिया भर की नज़ीरों और तहरीरों से इस्तिफ़ादा करते हुए तकाबली कानून के शोबे में अनथक मुशक्क़त और गहरे इल्मी वज़ाइफ की अक्कासी करती हैं। खिदमात आमा के शोबे में आपकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जस्टिस रिटायर्ड फजल करीम को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपका बेटा वसूल करेगा। जनाब सुल्तान अली अलाना रिटेल, कॉर्पोरेट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में तकरीबन 40 साल के तजुर्बे के साथ एक करियर बैंकिंग प्रोफेशनल हैं। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रुप के सरबराह भी हैं, जिसकी बिना पर आप पाकिस्तान में पायदार माइक्रो फाइनेंस को फ़रोग देने में बड़े पैमाने पर शामिल रहे हैं। आपको सितारा इम्तियाज़ के एजाज़ से भी नवाजा जा चुका है।
خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سلطان علی علانہ کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب خواجہ مسعود اختر نے پاکستان میں فٹ بال کی مشینوں کے ذریعے سلائی کی ٹیکنالوجی متعارف کروائی۔ آپ کی کمپنی نے 2006 کے فیفا ورلڈ کپ میں تقریباً 4.7 ملین اور 2014 میں تقریباً 5.6 ملین فٹ بال برآمد کیے۔ اسی طرح 2018 اور 2022 میں آفیشیل فٹ بال تیار کیے۔ آپ کی کمپنی ہر ماہ تقریباً 1 ملین فٹ بال برآمد کر رہی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ایڈیڈاس انٹرنیشنل نے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو سرٹیفکیٹ آف سائنٹسٹ عطا کیا۔ ایکسپورٹر سپورٹس کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب خواجہ مسعود اختر کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ Category Hilale Qaid-e-Azam. Dr. James M. Shera. Dr. James M. Shera, being social worker, established 3 water filtration plants in Pakistan. He denounced Indian atrocities against Kashmiris in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. He was awarded Freeman of the Borough of Rugby, UK in 2017 and Queen's Award MBE in 2007. He was the first Pakistani to have a road named after him in UK. He's a recipient of Pakistan's Civil Award, Sitara-e-Pakistan. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Dr. James M. Shera the award of Hilale Qaid-e-Azam. کیٹیگری ستارہ شجاعت ملک محمد حسن۔ ملک محمد حسن کی سیکیورٹی فورسز کے لیے غیر متزلزل حمایت ہمیشہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ ایک دلیر ملک ہونے کے ناطے آپ ہمیشہ مسلح افواج کے قابل بھروسہ حامی رہے ہیں۔ آپ ہر مشکل وقت میں پختہ کردار اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے رہے۔ آپ نے مقامی لوگوں کو امن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے آگاہی دینے میں ایک فعال کردار ادا کیا، جو کہ انگور اڈہ کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ملک محمد حسن کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ملک گنگڑئی مرحوم۔ ملک گنگڑئی ایک بہادر اور دلیر ملک تھے جن کی بہادری کا حقیقی مظاہرہ 2008 میں سرحدی چوکیوں میں سے ایک پر دہشت گردوں کے حملے کے دوران دیکھنے میں آیا، جہاں آپ نے جاں بحق ہونے والے افراد کو نکالنے میں مثالی کردار ادا کیا اور سیکیورٹی فورسز کو مکمل تعاون بھی فراہم کیا۔ امن و استحکام کے قیام کے حوالے سے آپ کا کردار علاقے کے مقامی افراد کے لیے مشعل راہ ہے۔ اپنی لگن اور مثبت کاوشوں کی وجہ سے وہ انگور اڈہ میں ایک مثال کا درجہ رکھتے ہیں۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ملک گنگڑئی مرحوم کو ستارہ شجاعت بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کا بیٹا وصول کرے گا۔
ملک شمالی خان ملک شمالی خان نے آپریشن ضرب عزم میں سیکورٹی فورسز کی بطور گائیڈ اور مخبر معاونت کی۔ 2008 میں دہشت گردوں نے فرنٹیئر کور کی ایک پارٹی پر حملہ کیا جس میں 3 فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ نے لاشوں کی بازیابی میں فعال کردار ادا کیا۔ آپ نے اپنے گاؤں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ پرائمری اسکولوں کی تعمیر کے لیے اپنی زمین بھی وقف کی۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ملک شمالی خان کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ محترمہ فضا طارق ملک مرحومہ۔ محترمہ فضا طارق ملک نوجوان وکیل تھیں۔ بدقسمتی سے کیریئر کے آغاز میں ہی آپ کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 مارچ 2014 کو F8 کچہری میں آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ بہادری سے کیا۔ عدالت کے احاطے میں 2 دھماکے ہوئے، بہت سے لوگ جان بچانے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن آپ نے بہادری سے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی مدد کی اور کئی جانیں بچائیں۔ اس دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ فضا طارق ملک مرحومہ کو ستارہ شجاعت بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کا بھائی اور امی وصول کریں گی۔ راجہ مصطفیٰ علی انسداد دہشت گردی آپریشنل ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں۔ آپ کی متعدد انٹیلیجنس کارروائیوں کے نتیجے میں انٹیلیجنس بیورو کو دہشت گرد گروپوں کے بارے میں اہم ترین معلومات حاصل ہوئیں۔ یہ مہلک گروہ اہم شخصیات کے قتل میں ملوث تھے۔ 27 جون 2022 کو آپ نے گینگ کمانڈر پر چھاپہ مارا جس کے نتیجے میں وہ مارا گیا۔ آپ نے انتہائی کامیابی سے جاری دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں کا بھی خاتمہ کیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے راجہ مصطفیٰ علی کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد افضل شیخ۔ جناب محمد افضل شیخ نے بطور پنجاب کے انسداد دہشت گردی ونگ کے سربراہ کے دہشت گردی کے ہائی پروفائل کیسز کو مؤثر طریقے سے حل کیا۔ آپ نے 2019 میں داتا دربار دھماکے میں ملوث دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی شناخت کرنے اور انہیں غیر مؤثر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ ریڈ بک میں درج ہدف کو پکڑنے میں بھی کامیاب رہے جو عسکریت پسند تنظیم کے لیے خودکش جیکٹ کی نقل و حمل اور ڈی آئی خان جیل توڑنے میں ملوث تھا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد افضل شیخ کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب ساجد کیانی نے خطرناک گروہ بلال ثابت گینگ کے سربراہ کو آپریشن کے نتیجے میں ہلاک کیا جو اہم معززین کے قتل میں ملوث تھا۔ آپ نے پاکستان بھر میں انتہائی مؤثر انداز سے متعدد چھاپے مارے جس کے نتیجے میں متعدد گینگز مکمل طور پر تباہ ہوئے اور بڑے بڑے دہشت گردوں کی سازشیں ناکام ہوئیں۔ آپ نے انتہائی کامیابی سے جاری دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں کا بھی خاتمہ کیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ساجد کیانی کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب منصور احمد خان، افغانستان میں پاکستان کے سفیر ہونے کے ناطے آپ نے اگست 2021 میں افغانستان میں 49,000 غیر ملکیوں اور 2,335 پاکستانیوں کو سڑک اور ہوائی راستے سے انخلاء میں مدد فراہم کی۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے کی کوششوں کی بدولت پاکستان نے انخلاء کی کوششوں میں اپنے کردار پر عالمی برادری سے داد تحسین وصول کی۔
خدمات پاکستان کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب منصور احمد خان کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ نیکسٹ کیٹیگری ستارہ امتیاز۔ محترمہ شمع خالد مرحومہ۔ محترمہ شمع خالد پاکستان کی ایک ممتاز خاتون افسانہ نگار تھیں۔ آپ کو 6 کتابیں اور ایک سفر نامہ لکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بھی خدمات انجام دیں۔ آپ نے اپنی تحریروں کے ذریعے معاشرے کی تلخ حقیقت کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بطور مصنف اور پروڈیوسر آپ کو اپنے کیریئر میں کئی ایوارڈز بھی ملے۔ فن ادب کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ شمع خالد مرحومہ کو ستارہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کا بیٹا وصول کرے گا۔ Dr. Muhammad Afzal Javed. Dr. Muhammad Afzal Javed received psychiatry training from United Kingdom. He voluntarily got associated with Fountain House, a psychiatric hospital, as the president of the World Psychiatric Association, representing more than 250,000 psychiatrists. He has published more than 130 scientific papers. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Dr. Muhammad Afzal Javed the award of Sitara Imtiaz. Mr. Zafarullah Khan. Mr. Zafarullah Khan is serving as advisor to the Chief Executive Officer of Saudi Investment Bank, Al Bilad Capital, and Chairman of East Association of Pakistanis Welfare Trust, that established 6 primary healthcare centers in Pakistan, as well as a dialysis center completely funded by the group members. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Zafarullah Khan the award of Sitara Imtiaz. جناب ہمایوں خان مرحوم۔ جناب ہمایوں خان نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں لہسن کی ایک قسم NARC گارلک 1 تیار کی، جسے بعد میں ان کی خدمات کے اعتراف میں NARC ہمایوں G1 کا نام دیا گیا۔ یہ قسم 10 سال کی محنت کے بعد تیار کی گئی تھی، جس نے زراعت بالخصوص سبزیوں اور لہسن کی پیداوار کی صلاحیت میں 3 گنا اضافہ کیا اور زر مبادلہ فراہم کیا۔ زراعت گارلک انوویشن کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ہمایوں خان مرحوم کو ستارہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ وصول کریں گی۔ Professor Dr. Saeed Akhtar. Professor Dr. Saeed Akhtar کو جنیوا سے ییل یونیورسٹی میں پبلک ہیلتھ میں ماسٹرز میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے پر ولبر ڈاؤن ایوارڈ عطا کیا گیا۔ آپ 2000 میں اپنے وطن کی خدمت کے لیے پاکستان واپس آ گئے۔ اعضاء کی پیوند کاری کے سلسلے میں 2001 میں لائف سیورز فاؤنڈیشن اور 2004 میں غریب مریضوں کی مدد کے لیے پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی۔ طب کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد شریف ملک۔ ڈاکٹر محمد شریف ملک کنسلٹنٹ فزیشین ہیں۔ آپ عالمی ادارہ صحت کے فرینڈلی ہاسپٹل پیشنٹ انیشیٹو کے ساتھ فعال طور پر منسلک ہیں۔ آپ کی کاوشوں کے نتیجے میں پاکستان کے پہلے 2 اسپتالوں کو عالمی ادارہ صحت نے بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا ہے۔
اکتوبر 2005 کے زلزلے اور 2020 میں کووڈ وبائی امراض کے دوران آپ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ رضاکارانہ طور پر 24/7 کووڈ ہاٹ لائن قائم کی اور سینکڑوں خاندانوں کو علاج اور رہنمائی فراہم کی۔ طب صحت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر محمد شریف ملک کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محفوظ الرحمان کی محنت اور لگن سے نارووال پبلک اسکول کے کیمپس 2 سے بڑھ کر 6 ہو گئے، جبکہ داخلہ 600 سے بڑھ کر 2900 ہو گیا۔ اسکول کے لیے آپ کا انتہائی قابل قدر اقدام اپنی طرز کی جدید ترین لائبریری کا قیام اور تمام آلات سے لیس ایمبولینس کا حصول ہے۔ آپ کی کاوشوں سے نارووال کے آس پاس کے گاؤں کے مکینوں کو پینے کا صاف پانی کی فراہمی ممکن ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ نے علاقے کے معذور افراد کو ٹرائی سائیکل، ویل چیئر بھی فراہم کیے۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محفوظ الرحمان کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب فخر عالم کا کریئر میزبانی، موسیقی، اداکاری، تجارتی تنظیم کاری، سماجی کام اور انسان دوستی کے شعبوں پر محیط ہے۔ بحیثیت اینکر پرسن آپ نے متعدد ٹی وی شوز کی 7000 سے زائد اقساط کی میزبانی کی ہے۔ آپ دنیا کے دوسرے مسلمان جنہوں نے صرف 23 دنوں میں ایک انجن والے جہاز کو کامیابی کے ساتھ اڑاتے ہوئے عالمی چکر لگایا اور معتبر خیراتی اداروں کے لیے لاکھوں ڈالرز اکٹھے کیے۔ آپ کو 2005 کے زلزلے کے بعد ستارہ ایثار سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ فن میزبانی کے شعبے میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب فخر عالم کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد اختر المعروف ساغر صدیقی مرحوم، امرتسر میں ساغر کو ایک مشاعرے میں اپنی شاعری سنانے کا موقع ملا۔ یہ مشاعرہ آپ کو شہرت کی بلندیوں پر لے گیا۔ آزادی کے بعد وہ لاہور ہجرت کر گئے۔ آپ کے شائع شدہ کام میں زہر آرزو، غم بہار، شب آگاہی قابل ذکر ہے۔ فن شاعری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ساغر صدیقی مرحوم کو ستارہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز سیکرٹری قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن وصول کریں گی۔ جناب محمد ضیاء الدین مرحوم، جناب محمد ضیاء الدین مختلف صحافتی اداروں نیوز انٹرنیشنل، ایکسپریس ٹریبیون وغیرہ میں بطور ایڈیٹر وابستہ رہے۔ 2014 سے ایک فری لانس صحافی کے طور پر کام جاری رکھا۔ 2002 سے 2006 تک آپ ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن کے صدر کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ صحافت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد ضیاء الدین مرحوم کو ستارہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کا بیٹا وصول کرے گا۔ جناب محمد جاوید چودھری، جناب محمد جاوید چودھری نے روزنامہ نوائے وقت لاہور سے بطور سب ایڈیٹر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ آپ نے 1996 میں روزنامہ خبریں اور روزنامہ امت سے 0 پوائنٹ کے نام سے کالم نگاری کا آغاز کیا۔ بعد ازاں آپ نے 2008 میں ایکسپریس ٹی وی سے بطور میزبان ایک سیاسی گفتگو شو کل تک کا آغاز کیا، جو اس وقت بھی نشر ہو رہا ہے۔ آپ 8 کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ صحافت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد جاوید چودھری کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر انیس احمد،
ڈاکٹر انیس احمد کو 2012 میں یونیورسٹی آف سائنس ملائیشیا نے اسلامی علوم میں فیلوشپ حاصل۔ آپ کو یونیورسٹی آف کرغزستان نے 2018 میں اعزازی پروفیسرشپ دی۔ آپ کی قیادت میں دعویٰ اکیڈمی نے اسلام پر 300 کے قریب کتابیں شائع کیں۔ آپ کی حالیہ کتابوں میں الفاتحہ، ایتھمیٹک اسٹڈی، ایشوز ان اسلامک سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ، جینڈر، لا اینڈ سوسائٹی ان اسلام شامل ہیں۔ مذہبی اسکالر کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر انیس احمد کو ستارہ امتیاز کا اعزاز ادا کیا ہے۔ مولانا محمد حنیف جالندھری۔ مولانا محمد حنیف جالندھری نے امن، ہم آہنگی، تعلیم اور انصاف کے لیے بین المذاہب مکالمے کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے اوسلو اینڈ اسلام آباد ڈکلیریشن 2004 پر دستخط کیے۔ آپ 58 ممتاز مذہبی اسکالرز کی ٹیم میں شامل تھے جنہوں نے 2005 میں بے گناہ لوگوں کا قتل حرام قرار دینے کا فتویٰ دیا تھا۔ مزید برآں آپ نے مشترکہ فتویٰ پیغام پاکستان بھی جاری کیا جو ہر قسم کے خودکش اور دہشت گردانہ حملوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ مذہبی اسکالر کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے مولانا محمد حنیف جالندھری کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب وقار احمد ملک۔ جناب وقار احمد ملک فیلو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ آپ نے فوجی فاؤنڈیشن میں تعیناتی کے دوران شہداء کے بچوں، مستحقین اور عام لوگوں کے لیے معیاری تعلیم اور صحت کی خدمات کے دائرے میں بڑھتے ہوئے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے تبدیلی کے ماڈل کو نافذ کیا۔ آپ نے اپنی قابلیت کو ثابت کیا اور فوجی فاؤنڈیشن کے کمرشل ڈومین اور فلاحی شعبوں کو مکمل طور پر نئے انداز میں منظم کرتے ہوئے بہترین طریقے سے تبدیل کیا۔ آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلام نے جناب وقار احمد ملک کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ مرتضیٰ محمود۔ جناب مرتضیٰ محمود کے پاس وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار کا قلمدان ہے۔ آپ نے پام آئل کی برآمدات میں رعایت حاصل کرنے کے لیے ذاتی اخراجات سے انڈونیشیا کے لیے ایک مشن کی قیادت کی اور پاکستان کے لیے پہلا جہاز روانہ ہونے تک جکارتہ ہی میں رہے۔ آپ اپنی انتھک کوششوں کی بدولت یوریا کھاد کی خریداری کا معاہدہ 606.2 امریکی ڈالر کی مانگ کے بجائے 500 امریکی ڈالرز فی میٹرک ٹن بشمول مارک اپ اور 90 دن مؤخر ادائیگیوں کے ساتھ کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ خدمت عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب مرتضیٰ محمود کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب امداد اللہ بوسال۔ جناب امداد اللہ بوسال نے قومی